آج ہم ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا مقصد پوری دنیا میں کنیکٹیوٹی کو کہنا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے بدل دینا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے اسٹارلنک کی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہے کیا۔ 2.7 ارب۔ ذرا اس نمبر کے بارے میں سوچیں۔ یہ کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے، یہ دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ لوگ جو آج بھی ایک قابل اعتماد انٹرنیٹ کنیکشن سے محروم ہیں۔ اور یہ حقیقت اصل میں دنیا کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے، ایک وہ جو کنیکٹڈ ہے اور ایک جو پیچھے رہ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ڈیجیٹل گیپ ہے، اسے پر کیسے کیا جائے؟ کیسے ان اربوں لوگوں کو اس ڈیجیٹل دنیا کا حصہ بنایا جائے؟ اور یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب دینے کی کوشش اسٹارلنک کا پروجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، جب دنیا کا اتنا بڑا حصہ انٹرنیٹ سے کٹا ہوا ہونا تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ مطلب تعلیم، معیشت، یہاں تک کہ عام معلومات تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ عدم مساوات اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میدان میں آئے ایلن مسک اور ان کی کمپنی اسپیس ایکس، اور انہوں نے ایک بہت ہی بڑا، کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی ایمبیشس منصوبہ شروع کیا جس کا نام ہے اسٹار لنک۔ اسٹار لنک کا مقصد بہت سیدھا اور بہت بڑا ہے۔ وہ یہ کہ زمین کے چاروں طرف ہزاروں سیٹلائٹس کا ایک جال بن دیا جائے، ایک ایسا نیٹ ورک جو پوری دنیا کے ہر کونے کو کور کرے، چاہے کوئی کتنی ہی دور دراز جگہ پر کیوں نہ ہو، اسے تیز رفتار انٹرنیٹ مل سکے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا مقصد، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آخر کام کیسے کرتی ہے، اور یہ جو پہلے سے سیٹلائٹ انٹرنیٹ موجود ہے اس سے یہ الگ کیسے ہے؟ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اس ساری ٹیکنالوجی کا راز چھپا ہے ایک چیز میں، جسے کہتے ہیں لو ارتھ آربٹ یا لیو۔ یوں سمجھیں کہ یہ سیٹلائٹس خلا میں بہت اوپر نہیں ہیں، بلکہ زمین کی سطح کے کافی قریب، تقریباً 550 کلومیٹر کی بلندی پر چکر لگا رہے ہیں۔ اب اس نزدیکی کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو زمین سے سیٹلائٹ اور واپس آنے میں بہت کم وقت لگتا ہے، اور جب وقت کم لگتا ہے تو انٹرنیٹ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور جو لیٹنسی یا تاخیر ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ اس کو ہم 3 آسان حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسپیس ایکس اپنے راکٹ سے ان سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجتا ہے۔ پھر یہ سیٹلائٹس اوپر جا کر ایک بڑے نیٹ ورک کی شکل میں پھیل جاتے ہیں، ایک کانسٹیلیشن بناتے ہیں، مطلب ایک جھرمٹ، تاکہ زمین کا کوئی بھی حصہ کوریج سے باہر نہ رہے۔ اور آخر میں زمین پر موجود لوگ ایک چھوٹی سی ڈش کے ذریعے اس نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا سا کام ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا سیدھا اور آسان نہیں تھا۔ یہ سفر بالکل بھی پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ اسٹارلنک کو شروع میں بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ٹیکنیکل بھی اور پیسوں کے لحاظ سے بھی۔ تو اسپیس ایکس نے ان چیلنجز سے نمٹا کیسے؟ ان کا ایک مشہور طریقہ ہے، تیزی سے ناکام ہو اور اس سے بھی تیزی سے سیکھ کر اسے ٹھیک کرو۔ جب شروع کے سیٹلائٹس میں مسئلے آئے تو انہوں نے فوراً ان کا ڈیزائن بدل دیا، یہاں تک کہ ان میں یہ صلاحیت ڈال دی کہ وہ اپنی عمر پوری ہونے پر خود ہی مدار سے ہٹ جائیں تاکہ خلا میں کچرا نہ بنے۔ لیکن جو سب سے بڑا گیم چینجر تھا وہ تھے ان کے ری یوزیبل راکٹس، یعنی دوبارہ قابل استعمال راکٹس۔ سوچیں، ہر لانچ کے بعد راکٹ کو پھینکنے کے بجائے اسے واپس زمین پر اتار لینا۔ اس ایک چیز نے لانچ کی قیمت کو اتنا کم کر دیا کہ ہزاروں سیٹلائٹس خلا میں بھیجنا ممکن ہو گیا۔ یہی وہ مسلسل بہتری لانے کا عمل ہے جو اسٹارلنک کی کامیابی کے پیچھے ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تھیوری اور ٹیکنالوجی کی باتیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اصل دنیا میں آج کے دن اسٹارلنک کیا کر رہا ہے اور اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ آج اسٹارلنک ان گاؤں اور دور دراز علاقوں تک انٹرنیٹ پہنچا رہا ہے جہاں پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ چلتے ہوئے ہوائی جہازوں اور سمندر کے بیچ میں بحری جہازوں کو بھی کنیکٹڈ رکھتا ہے، اور شاید سب سے بڑھ کر یہ مشکل وقت میں ایک لائف لائن ثابت ہوا ہے۔ یوکرین کی جنگ میں رابطے بحال رکھنے سے لے کر ٹونگا میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد جب وہ جزیرہ پوری دنیا سے کٹ گیا تھا، اسے دوبارہ جوڑنے تک اسٹارلنک نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف تیز انٹرنیٹ نہیں بلکہ ضرورت کے وقت ایک بہت اہم ذریعہ بھی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ اسٹارلنک کا لانگ ٹرم پلان کیا ہے اور یہ ہمارے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ان کا جو ختمی ویژن ہے نا، وہ ایک ایسی دنیا کا ہے جہاں اس بات سے کوئی فرق نہ پڑے کہ کوئی کہاں ہے، چاہے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا سمندر کے بیچ میں، ایک بہترین تیز رفتار انٹرنیٹ کنیکشن ہمیشہ موجود ہو۔ یہ اصل میں عالمی رابطے کا ایک بالکل نیا دور ہوگا۔
اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب اس دنیا کا ہر ایک انسان، ہر ایک شخص اس عالمی نیٹ ورک سے جڑ جائے گا تو کیا بدلے گا؟ ہماری تعلیم، ہماری معیشت، ہمارے آپس کے تعلقات، ان سب پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس کا تصور کرنا ہی بہت دلچسپ ہے۔